ہم نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ در حقیقت بات ساری مفاد کی ہوتی ہے۔ جب انسان کا اپنا مفاد ہو تو مرد بھی دشمن کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں پردیس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ میں کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا۔ ایک عرصہ باہر رہا تھا اور اس عرصے میں اپنے نفس کی خواہشات کو بے لگام ہونے نہیں دیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وطن واپسی کے بعد مجھ سے ایسا گناہ بھی سرزد ہو جائے گا جس پر ساری زندگی کا پچھتاوا ہاتھ آ جائے گا۔ وطن واپسی پر رشتہ داروں اور دوست احباب کے یہاں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب یوں سمجھ رہے تھے جیسے تعلیم نہیں دنیا فتح کر کے آیا ہوں۔ ایسے میں ایک دن دوست کے بلاوے پر اس کے گھر میں دعوت پر گیا تھا، جہاں پہلی بار میں نے اس ظالم حسینہ کو دیکھا تھا۔ اس کے روپ کا اثر کچھ یوں مجھ پر چڑھا تھا کہ میں سب کچھ بھولتا چلا گیا، تمیز، تہذیب، والدین کی تربیت، حتیٰ کہ اپنے اندر تک کی انسانیت۔ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ میرے سامنے سے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے دل نشین سوال کر رہی تھی۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی دل نشین تھی۔ میں نے تکلف نبھاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، جس پر بائیں جانب میرا بیٹھا دوست یاسر ہنستے ہوئے گویا ہوا، تکلف نہ کرو یار، جاؤ دل، چائے لے آؤ۔ مجھ سے کہنے کے بعد اس نے بیوی کو حکم دیا تھا، جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتی فوراً کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں حسرت سے اس کی پشت کو دیکھتا سوچ رہا تھا، اتنی حسین اور فرما بردار بیوی اگر مجھے مل جائے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی تھی، جسے پینے اور چند مزید باتوں کے بعد میں یاسر سے پھر ملنے کا وعدہ کرتا اس کے گھر سے نکل گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا کہ اب میں بھی بلا جھجک یاسر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہی حوصلہ بھی مجھے دل نشین کی شوخ طبیعت کی وجہ سے ملا تھا، جس کا نتیجہ نکلا کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں ایک زہریلا سانپ بنتا جا رہا تھا جو اپنے ہی دوست کو ڈسنے کی تیاری میں تھا۔ مجھے حسد ہوتا تھا یاسر سے، جس کے پاس نہ اچھی نوکری تھی نہ پیسے، پھر بھی ایک حسین فرما بردار بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور میں عامر جو باہر سے تعلیم حاصل کرنے اور روپیہ پیسہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک تنہا تھا۔ تو کوئی انصاف نہیں ہوا، یہی سوچ کر میں نے وہ فیصلہ کر لیا جس کے بعد خسارہ ہی خسارہ تھا۔ تم یاسر سے طلاق لے لو گی؟ میرے اس سوال پر دل نشین نے ایسے مجھے دیکھا جیسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو۔ میں ایسے کیسے طلاق لے سکتی ہوں؟ کیوں؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں تمہیں یاسر سے بہتر زندگی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کے فیصلہ بدلنے سے پہلے ہی باتوں سے پھنسانا چاہا، جس پر وہ اور پریشان ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس پھر تم یاسر سے طلاق لو، پھر تمہاری عدت کے بعد ہم شادی کر لیں گے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، جس پر وہ بھولی بھالی فرما برداری دکھاتے ہوئے یاسر کے پاس پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ یاسر نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر طیش میں آتے ہوئے میں نے اس کے گھر میں گھس کر یاسر کو خوب مارا تھا تاکہ وہ دل نشین کو طلاق دے دے۔ وہ سادہ طبیعت کا انسان اپنی محبت سے مجبور پھر بھی دل نشین کو طلاق دینے کے لیے راضی نہ ہوا، تو دل نشین نے اب کی بار اسی محبت کا واسطہ دیا تھا جس کے آگے مجبور ہوتے ہوئے وہ دل نشین کی خوشی کی خاطر اسے طلاق دے کر خود گھر سے چلا گیا تھا، تاکہ دل نشین عدت کے دن گھر میں رہ کر پورے کر سکے۔ جیسے تیسے عدت کا وقت گزرا اور پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اپنی زندگی میں ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، پر کہتے ہیں نا، دوسروں کو دکھ دے کر ہم خود بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا تھا جب سال بعد ایک رات رشتہ دار کی شادی سے واپسی پر ہمارا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں اس حادثے میں بچ گیا تھا، پر دل نشین وہ جانبر نہ ہو سکی۔ یہ اتنا گہرا صدمہ تھا کہ میری پوری ہستی ہلا گیا۔ دل نشین تو مر گئی تھی، لیکن میرا ضمیر جاگ گیا تھا، جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا یاسر کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ ایک بار پھر میں تنہا کھڑا تھا۔ آج دل نشین کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں، پر کہتے ہیں نا، لوگ انسان کو بھول جاتے ہیں پر اس کے اعمال ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی لوگ جب دل نشین کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے حوالے کے ساتھ بے وفا عورت اپنے شوہر کو چھوڑ آئی تھی۔
دل نشین کے لیے دیا جانے والا یہ حوالہ میرے منہ پر تماچا سے کم نہیں تھا۔ یہ میری اس محبت پر گالی کی طرح تھا جو مجھے دل نشین سے تھی۔ میں مرد ہوں اس لیے لوگ مجھے قصوروار نہیں ٹھہراتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں اس محبت کے جال میں پھنسا کر بے وفا بنانے والا بھی تو ایک مرد ہی تھا، اور وہ مرد میں تھا۔ ان گزرے سالوں میں یاسر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی پرسکون ہے۔ جو وفا اسے دل نشین سے نہیں ملی، وہ وفا اس کے ساتھ دوسری بیوی نبھا رہی ہے، اور میں عامر آج بھی تنہا پچھتاوے میں کھڑا ہوں۔ کئی بار اس سے معافی مانگنے بھی گیا، جس پر اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ آخر رحم دل انسان جو ٹھہرا، پر میرا ضمیر وہ بے رحمی سے آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے۔ ایک مرد ہو کر دوسرے مرد سے دشمنی نبھانے کے لیے، ایک عورت کو بے وفا بنانے کے لیے، ایک دوست کا گھر اجاڑنے کے لیے۔